Assalamu alaikum viewers. My name is Kashif Ali Channa and welcome to my YouTube channel Dear Kashif. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو لا ایڈمیشن ٹیسٹ یعنی کہ لیٹ ٹیسٹ میں جو پرسنل اسٹیٹمنٹ آتی ہے اسے اردو یا انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے، اور اسی ویڈیو میں آپ کو پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھ کے بھی دکھانے والا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھتے کیسے ہیں اور اسے لکھنے کے لیے کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آج جو میں آپ کو رولز بتانے جا رہا ہوں پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنے کے، اگر وہ آپ فالو کریں گے تو آپ لیٹ ٹیسٹ میں جو پرسنل اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس میں میکسیمم مارکس لے سکتے ہیں۔ تو بنا کوئی ٹائم ویسٹ کیے ہوئے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو گائز سب سے پہلے ہم پرسنل اسٹیٹمنٹ کا تھوڑا بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں کہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں اب تک کون کون سی ٹاپکس پرسنل اسٹیٹمنٹ کی آ چکی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کی اس طرح کی ٹاپکس آتی ہیں۔ تو بیسیکلی لا ایڈمیشن ٹیسٹ 2018 سے شروع ہوئی تھی، اور پہلے جو 3-4 ٹیسٹ ہوئے تھے اس میں ایگزامائنر نے ایک جیسی تقریباً ٹاپکس دی تھی، جیسے کہ وائی یو ہیو چوزن دس پروفیشن ایز اے کیریئر اینڈ وائی یو بیکم اے لائر۔ اس کے بعد 2019 کے اینڈ میں ٹاپکس چینج آنے لگی جو سوشل ایشوز کے بارے میں تھی، اور اس پہ ہمیں اپنا پرسنل اوپینین دینا تھا، جیسے ہاؤ یو میک پاکستان کلین اینڈ گرین، واٹ رول کین یو پلے ایز اے سٹیزن اور پروفیشن ٹو انہینس اور پروموٹ ہائر ایجوکیشن۔ اور ابھی تک وہی سوشل ایشوز والی ٹاپکس ہی آتی ہیں، ہر بار ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوتی ہے لیکن سوشل ایشوز پر ہی ہوتی ہے جس پہ ہمیں اپنا پرسنل اوپینین دینا ہوتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ابھی سوشل ایشوز والی ہی ٹاپکس آئیں گی، پچھلی والی بھی آ سکتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا وائی یو بیکم اے لائر، اس طرح کی ٹاپکس بھی آ سکتی ہیں۔ ابھی تک یہ 2 طرح کی ٹاپکس ہی لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں آئی ہیں پرسنل اسٹیٹمنٹ کی۔ آپ کو دونوں ٹاپکس پر فوکس کرنا ہے، کسی ایک ٹاپک پر فوکس نہیں کرنا، کیونکہ دونوں میں سے کسی طرح کی بھی ٹاپکس آ سکتی ہے، سوشل ایشوز کے بھی بارے میں آ سکتی ہے، اور جو میں نے آپ کو پہلے بتائی 2018 والی وہ اس طرح کی ٹاپکس بھی آ سکتی ہیں۔ تو گائز یہ تو تھا پرسنل اسٹیٹمنٹ کا بیک گراؤنڈ۔ اب آتے ہیں کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ ایکچولی لکھتے کیسے ہیں اور کون کون سی چیزیں پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنے کے لیے بہت امپارٹنٹ ہوتی ہیں جو ہم فالو کریں تو میکسیمم مارکس لے سکیں۔ اس پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنے کے لیے آپ کو 2 آپشن دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ انگلش میں لکھنا چاہیں پرسنل اسٹیٹمنٹ تو انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اردو میں لکھنا چاہیں تو آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹ کنفیوزڈ ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم انگلش میں لکھیں گے تو ہم اچھے مارکس لے سکتے ہیں، اور اگر ہم اردو میں لکھیں گے تو ہم اچھے مارکس نہیں لے سکتے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، اگر یہ ہوتا تو ایگزامینر جو ہے ہمیں 2 چوائس نہیں دیتا انگلش اور اردو کی۔ تو گائز یہاں پر آپ سب کو میری یہ سجیشن ہے کہ آپ جس میں بیسٹ ہو اسی میں آپ لکھیں۔ اگر آپ کی انگلش بہت اچھی ہے تو آپ انگلش چوائس کریں، اور اگر آپ کی اردو اچھی ہے تو آپ اردو چوائس کریں۔ اب جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کے لیے موسٹ امپارٹنٹ چیزیں ہیں، یعنی کہ اگر آپ یہ چیزیں فالو کرتے ہیں تو آپ پرسنل اسٹیٹمنٹ میں میکسیمم یعنی کہ 8 سے 9 مارکس آرام سے لے لیں گے۔ جس میں فرسٹ موسٹ امپارٹنٹ پوائنٹ، پرسنل اسٹیٹمنٹ میں میکسیمم 200 ورڈز لکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ موسٹ امپارٹنٹ پوائنٹ، یہ 3 پارٹس پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں نمبر 1 انٹروڈکشن، نمبر 2 مین باڈی، نمبر 3 کنکلیوژن۔ مطلب کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ میں جو بھی ٹاپک آئے سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے، اس کے بعد میں اس ٹاپک کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بیچ میں یعنی کہ جس کو مین باڈی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک پراپر کنکلیوژن ہونا چاہیے، یعنی کہ جو آپ نے انٹروڈکشن میں لکھا ہے اور مین باڈی میں لکھا ہے، جو کانٹینٹ لکھا ہے اس ٹاپک پہ اس کے مطابق ہی کنکلیوژن ہونا چاہیے۔ تھرڈ موسٹ امپارٹنٹ پوائنٹ، انٹروڈکشن شوڈ بی اسٹرانگ اینڈ کیچی۔ کیچی کا مطلب یہ ہے کہ جب ایگزامنر آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ چیک کرے تو وہ اٹریکٹ ہو آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ میں، یعنی کہ وہ سمجھے کہ اس بندے نے تیاری کی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کی بگننگ کیسے کی جاتی ہے۔ اپروپرائٹ ووکیبلری، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ میں کوئی گرامیٹیکل ایرر نہ ہو، اور اس کے علاوہ آپ کی اسپیلنگ مسٹیکس نہ ہو۔ اس کے بعد ہے کوہرنس۔ کوہرنس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ میں ایک ترتیب ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ جو کنکلیوژن ہے وہ بیچ میں لکھیں اور جو انٹروڈکشن ہے وہ لاسٹ میں لکھیں۔ ترتیب وہی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو 3 پارٹس بتائے پرسنل اسٹیٹمنٹ کے، مطلب نمبر 1 پہ آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے، اور سیکنڈ نمبر پر مین باڈی لکھنی ہے، اور تھرڈ نمبر پر آپ نے کنکلیوژن دینا ہے۔ اس کے بعد ہے ریلیونس ٹو دا ٹاپک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کے جو 3 پارٹس ہیں، انٹروڈکشن، مین باڈی اور کنکلیوژن، وہ ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ ٹاپک کوئی اور ہو اور جو کانٹینٹ لکھ رہے ہو انٹروڈکشن، مین باڈی اور کنکلیوژن میں وہ کوئی اور ہو۔ اس کے بعد ہے پراپر اینڈنگ اور کنکلیوژن، مطلب کہ آپ نے جو پرسنل اسٹیٹمنٹ کا انٹروڈکشن لکھا ہے اور مین باڈی لکھی ہے، اسی کو دیکھ کر ہی آپ نے ایک اچھی سی پراپر سی اینڈنگ کرنی ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ کی۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو سارے رولز میں نے بتائے ہیں پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنے کے، یہ انگلش میں پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھو تب بھی یہی رولز اپلائی ہوں گے، اور جب آپ اردو میں پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنا چاہو تو اس میں بھی یہی رولز اپلائی ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اردو میں آپ ڈیفرنٹ رولز اپلائی کریں گے اور انگلش میں آپ ڈیفرنٹ رولز اپلائی کریں گے۔ پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنے کا انگلش میں اور اردو میں طریقہ کار سیم ہی ہے، بس صرف اور صرف لینگویجز کا ڈفرینس ہے، رولز بھی سیم ہی اپلائی ہوں گے۔ تو یہ تھی ساری پوائنٹس ایک اچھی پرسنل اسٹیٹمنٹ بنانے کی۔ اب ہم ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ بنا کے بھی دیکھتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو گائز، میں نے یہ ایک ٹاپک لی ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ کی، از ٹیکنالوجی نیگیٹولی امپیکٹنگ پیپلز ایبلٹی ٹو کریٹ؟ ٹاپک کوئی بھی ہو، آپ کو اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرنے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ایک انٹروڈکشن، مین باڈی اور لاسٹ میں کنکلیوژن۔ تو یہ ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ، جس کے سب سے پہلے پیرا میں نے انٹروڈکشن دیا ہے، اور اس کے بعد میں مین باڈی اور لاسٹ ون کنکلیوژن میں نے دیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنا سیکھا اور اس کے رولز پڑھے کہ کون کون سے رولز امپارٹنٹ ہے ایک اچھی پرسنل اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں جو ایسے آتا ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے اور اس کے لکھنے کے لیے کون کون سے رولز امپارٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔